آئے گا انشاءاللہ. یہی گزارشات ان کی کہ 2027 تک وہ آئے گا. 2027 میں وہ آئے گا اور ان کے شاگرد موجود ہے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، وہ ان کا نمائندہ ہے، ان کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے. انجینئر محمد علی مرزا بھی یہی کہتا ہے کہ الیاس گمن صاحب سے میں بیٹھتا ہوں لیکن مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے نہیں بیٹھتا. یہ تعجب کی بات ہے. مولانا الیاس گمن صاحب یہ تسلیم کرتا ہے استاد جی کہ اگر آپ نے قریشی کو شکست دیا تو مجھے شکست. تو اس کا یہ شاگرد ہے. مرکز میں بڑے بڑے علماء ہیں. مفتی عاطف حنفی صاحب ہے جو ہمارا بہت عزیز استاد جی، ویسے بہت سے علماء ہیں. اور یہ اس کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کی مصروفیات ہے، تو مصروفیات چھوڑ کر آپ کے پاس یہ آئے گا پاکستان میں. پھر ہمیں یہ مناظری بھی معلوم ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے، ایک اس طرف سے غر ایک اس طرف سے غر. دلائل کے میدان میں جنگ کری اور سوشل میڈیا پہ احسن طریقے کے ساتھ کلپ ریکارڈ کری. لیکن استاد گمن میں ایک بات ہے کہ وہ کسی کو جواب نہیں دیتا، نہ کسی کا نام لیتا ہے اور نہ جواب دیتا ہے. اور مجھے یہ صلاحیت ان کا بہت پسند ہے. ایک باوقار شخصیت ہے، ایک عزت مند شخصیت ہے. کسی کے طرف دیکھتا بھی نہیں، اپنے سامنے دیکھ کر چلتا ہے، اپنے کام سے ہی کام رکھتا ہے، تو کسی کی طرف توجہ نہیں دیتا. اس وجہ سے یہ لوگ چیلنج بازی کر. ایک بریلی صاحب تھے پنجاب میں، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک چیلنج دیا، پھر لوگوں نے مجھے بھیجا کہ آپ مولانا الیاس گمن صاحب کا شاگرد ہے تو میدان میں آ جائے. میں نے کہا ان کو یاد کیا ہے. یہ جو آج کل بیٹھتے کہ ہم قرآن پڑھتے، یہ مطالعہ کرتے تو ان کے سامنے کوئی نئی بات آتی ہے تو ان کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بعض مولوی ہے ان کو کچھ باتیں معلوم ہے اور مطالعہ محدود ہے، تو ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ سارے علماء ایسے ہیں. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. میں پہلے جب مطالعے کی طرف آیا، میرے سامنے بات آتا، مجھے پہلے معلوم نہ ہوتا تو میں بھی ایسا جذباتی ہو کر میرے خیال میں یہی آتا ہے کہ اس کا جواب تو پلا کو بھی نہیں ہے، پلا کو. لیکن میں نے جب اپنا مطالعہ لامحدود کیا اور زیادہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب میری بات سامنے نئی بات آتی ہے تو مجھے رونا آتا ہے کہ تو ہے کیا، آج تک تجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، تجھ سے پہلی اس مولانا نے کتاب میں لکھا ہے. یہ جو خیبر پختونخوا میں بعض لوگ ہیں، یہ کتاب دیکھ کر نیا مسئلہ سامنے آتا ہے تو ہمارے پٹھان کہتے ہیں نادیدہ لورو شونو میں اخواتاس تو معلوم ہے وہ مطلب ہے. تو ویسی بھی اگر ہم سوچ کریں ان کے سامنے ایک نئی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس مجھے علم ہے اور مجھے سب کچھ معلوم ہے. مجھے ایسے لوگوں پر ہنسنا بھی آتا ہے اپنی اس علاقے میں کہ آپ اتنے بیوقوف کیوں ہیں. بیوقوف لوگوں، آپ کے سامنے آج نیا بات آیا تو آپ اٹھ کر آپ کہتے ہیں کہ مولیوں کی یہ بات نہیں آتی. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ بعض مولیوں کو وہ بات معلوم نہ ہوگا، جو ٹک ٹاکر ہوں گے، جو فیس بکر ہوں گے، جو یوٹیوبر ہوں گے اور اس کے طرف توجہ کریں گے. ویسے علماء ہمارے پاس ہے کہ وہ صبح رات سوتے وقت، اٹھتے وقت، جاتے وقت، ہر وقت مطالعے میں مشغول ہوتے ہیں. ان کا شغل ہے مطالعہ. تو وہ آپ پر ہنسیں گے اور کچھ بولیں گے اس وجہ سے نہیں کہ ایک بار ایک دفعہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کتنا جاہل اور میں کتنا کوتک قمقل بے وقوف. ویسے ہی بعض لوگوں کے سامنے نئی بات آتی ہے تو وہ بڑے بڑے علماء کو چیلنج دیتی ہے. میں نے کبھی بریلیوں کو کہ بڑے بڑے علماء کا نام نہ لیا اور نہ ان کو چیلنج دیا. سی پی سلسلہ کے ساتھ میرا بھی یہی، میں بلکہ یہ کہوں گا اگر آپ میری بیانات سنیں گے تو عقیدوی اختلاف و لفظی اختلاف و مسائل اختلاف پائیں گے. لیکن اس مولانا خضر حیات کے نام جو مجھے آیا ہے، میں بذات خود حضرت کا احترام کرتا ہوں، حالانکہ میں نے سنا نہیں آج تک. مجھے معلوم نہیں ان کا بیان کیسا ہوگا، ان کا علم کیسا ہوگا. طلباء سے ان کا نام سنا ہے اور ایک مولانا سے ان کا نام سنا ہے جو ان کے ساتھ کسی مسئلہ پر نزاع تھا، لیکن ہم ان کی احترام کرتے ہیں. ہم چھوٹے ہیں، وہ کسی
مکتبہ فکر کا بڑا عالم دین ہے، تو ہم چھوٹوں کو چاہیے کہ ہم اپنے پائے اور اپنے مقابل شخص کے ساتھ اختلاف رکھیں۔ ویسے ہی مجتبی عامر صاحب کو میں نے بھی نہیں سنا، لیکن میں بہت زیادہ احترام دیتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے علماء ہیں، ہم ہیں کون ہو کہ ہم ان کے بارے میں بدزبانی کریں۔ سارے طلباء سے میرا یہی درخواست ہے کہ وقت اور زمانہ بدل گیا ہے، اس وجہ سے مجھے اور آپ کو دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کا احترام کرنا چاہیے، اور ہمارے بڑوں کا احترام کریں گے۔ اور طلباء سے میرا یہی درخواست ہے کہ اس پہ کچھ نہیں ملتا، بس ذلیل اور رسوائی ملتا ہے۔ قیامت کے روز یہ انگلی، یہ منہ، یہ آنکھ ناک سب کچھ ہم پر گواہی دیں گے۔ کسی کے بڑوں کے بارے میں گستاخی نہیں کرنا، کافر کے خدا کو گالی نہیں دینا قرآن نے کہا ہے، یہ تو ہمارے مسلمان بھائی۔ تو میرا آج اپنا طبیعت یہی ہے کہ میں ہر مولوی کو خود سے بڑا سمجھتا ہوں، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، وہ بڑی ہے، اور جو جن کا مطالعہ نہیں ہے اور سمجھتے نہیں ہے، انشاءاللہ ایک وقت